کیا کہا؟ ترک معاصی کی وصیت فرمایا، کیوں کہ فإن العلم نور والنور لا یعطى لعاصی، کہ علم کیا ہے؟ نور ہے، اور نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ بے شک۔ آج ایک بات بتاتے ہیں، علم کی حفاظت کا ذریعہ، علم کی حفاظت کیسے ہو، ہے نا؟ ایمان کی حفاظت علم سے ہوتی ہے۔ اگر علم نہیں ہو، ایمان لایا، علم نہیں ہے، کوئی ایسا جملہ بول دیا جس سے جو ہے کفر لازم آتا ہے، اب بولو ایمان بچا سکے گا؟ تو ایمان کی حفاظت بغیر علم کے ممکن نہیں، اور علم کی حفاظت بغیر تقویٰ کے ممکن نہیں۔ تو اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اور علم بچانا چاہتے ہو تو تقویٰ اختیار کرو، ورنہ علم رہے گا نہیں۔ اور ہم اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ دنیا میں تم پیدا ہوئے، علم حاصل کیے، تو علم جو پڑھے ہو اس پر عمل کرنے کا نام عالم ہے، پڑھ لینے کا نام عالم نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف روایت کثیرہ بیان کر دینے کا نام عالم نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کا نام عالم ہے۔ اور ہم سارے طلباء کو بولتے ہیں کہ تم ابھی چھٹی میں گھر جا رہے یا کہیں بھی جاؤ، اب تو تمہارے سر پر پگڑی دی جائے گی، تم جو ہے اب مبلغ بنو گے، مسجد کے امام بنو گے، کسی مدرسے کے مدرس بنو گے، تو تم سے یہ کہنا ہے کہ تم 24 گھنٹہ میں صرف 1 گھنٹہ علم کی دوستی کے لیے ریزرو کر لو، تمہارا علم مردہ نہیں ہوگا، زندہ رہے گا۔ بے شک بے شک۔ لیکن تو ایمان بچانے کے لیے علم حاصل کیا، علم کو بچانے کے لیے تقویٰ اختیار کرنا ہوگا۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ اندر جیسا ہو باہر بھی ویسا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا مقرب بناتا ہے، جس کو اپنا قریب کرتا ہے، جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کا جو ظاہر ہوتا ہے وہی باطن ہوتا ہے۔ اگر ظاہر و باطن الگ الگ ہو گئے تو اب قرب حاصل ہو۔ تو امام بخاری علیہ رحمۃ الباری کو خود ان کی ذات مقرب تھی، اور ان کی جو ہے ان کی بیان کرتا جو ہے حدیث کا گلدستہ بھی سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور تو قبر سے خوشبو آتی رہی، کہتے کافی دنوں کے بعد، امام بخاری کے انتقال کے کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ سمن قدر میں قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا، استسقاء کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی کام نہیں کر رہے، بارش ہو نہیں رہی۔ تو وہاں کے قاضی شہر کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے، کچھ لوگوں کو لے کر امام بخاری کی جو ہے قبر پر جائیے، اور ان کی قبر پر جا کر گریہ و زاری کے ساتھ بارش کی دعا کیجئے، انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ قاضی شہر نے قبول کر لیا، لوگوں کو لے کر گئے اور وہاں رو کر جو ہے بارش کی دعا کرتے رہے۔ ابھی وہاں سے نکلے بھی نہیں تھے کہ بادل آ گیا اور بارش شروع ہو گئی، 1 ہفتہ تک بارش ہوتی رہی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سمجھا کہ نہیں؟ تو وہ جو مقبول ہوتا ہے اس کے وسیلے سے دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ تو امام بخاری، یہ بخاری کو اب سرکار کا قرب حاصل ہے، یہ سرکار نے کہا یہ میری کتاب ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اب یہ جب مقبول بارگاہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو یہ کتاب بھی مقبول ہے۔ کہتے ہیں یہ کتاب کی فضیلت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ بخاری جس کشتی میں ہوگی وہ کشتی ڈوبے گی نہیں، جس گھر میں بخاری شریف ہوگی اس گھر میں آگ نہیں لگے گی۔ اب بتاؤ جس سینے میں بخاری ہو سینے کا کیا ہوگا؟ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، ہم سارے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے عمل میں شامل کریں۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کسی کو اب جیسے آپ کے داماد آتا ہے، اس کو نیا کپڑا پہنانا ہوتا ہے تو وہ لے کیسے آتا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کا کپڑا اترواتے ہیں کہ نہیں جی؟ تو سبحان جو ہے یہ تنزیہ ہے۔ تنزیہ کے مطلب لا شریک اللہ، اللہ کا جو حضور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات دو طرح کے، ایک صفات وجودیہ، ایک صفات عدمیہ۔ عدمیہ کیا ہے؟ لا شریک لا، لا وجود لا، لا ضد لا، ولا ند لا، یہ سب جو صفات سلبیہ۔ اور علم ہے، سماع ہے، بصر ہے، یہ صفات ثبوتیہ۔ تو صفات ثبوتیہ کو کیا کہتے ہیں؟ صفت جلال کہتے ہیں، صفت اکرام کہتے ہیں، اور صفات سلبیہ کو کیا کہتے ہیں؟ صفت الجلال کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کیا ہے، ذو الجلال والاکرام، یہ جلال والا بھی ہے اور اکرام والا ہے، یعنی صفات ثبوتیہ بھی ہے اور سلبیہ بھی ہے۔ تو گویا کہ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم جس نے کہہ دیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ دونوں تعریف کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ذکر پسند ہے۔ یہ کلمہ دیکھنے میں چھوٹا، لیکن جیسے کوہ طور، پہاڑ میں سب سے چھوٹا طور ہے نا، لیکن یہ مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہ نہیں سمجھیے کہ صرف انسان ہی انسان سے محبت کرتا ہے۔ اسی حدیث میں، اسی بخاری میں جلد اول میں پڑھا ہے کہ سرکار جب خیبر سے واپس ہو رہے تھے، جبل احد قریب ہوا تو سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ھذا جبل احد، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہاڑ بھی محبت کرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صرف انسان پہچان نہیں پاتا۔ آج دو ٹانگ کا انسان ذرا تو پیسہ ہو گیا، کہنے لگا ارے وہ تو میری طرح تھے۔ تو ان گدھوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہے، کہا ان گدھوں کو مچھر سے بھی جو ہے علم کم ہے۔ حدیث کی روایت پڑھنے کے بعد اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا والوں کے جسم پر، بادشاہ کے جسم پر بھی مکھی بیٹھ جاتی ہے۔ بولے بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی؟ جی۔ مچھر بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے؟ ارے فرعون کے تو ناک میں گھس گیا مچھر اور اس کو دماغ میں کاٹنے لگا، کہا بڑا خدائی کا دعویٰ کرتے ہو۔ اب اس کے جتنے جو ہے مشورہ والے آئے، حکیم آئے، کہا کہ اس کو جو بھی آئے گا پہلے ایک جوتا لگائے گا، اس کے بعد جب جوتا لگائے گا تو کاٹنا بند کرے گا، سکون ملے گا۔ تو کہا دیکھو خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن کیسا خدا؟ جوتا کھانے والا خدا۔ یہ خدائی مان ہے نا۔ تو ان بیوقوفوں کو سمجھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم تو جسم، ان کے کپڑے پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ تو گویا کہ مکھی بھی جانتی تھی کہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر عام انسانوں کی طرح ہوتے تو عام انسانوں کے جسم پر بیٹھ جاتی ہے، تو نبی کے جسم پر بھی بیٹھ جاتی، لیکن مکھی کو پہچان تھی کہ وہ ان کے جسم پر کیا، ان کے کپڑے پر بھی کبھی نہیں بیٹھی، مچھر کبھی ان کو نہیں کاٹا۔ تو یہ مچھر اور مکھی کا علم ان بیوقوفوں سے زیادہ ہے کہ وہ پہچان لیا کہ نہیں پہچانتا۔